أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. یہ سورہ فاتحہ ہے. 7 آیتوں پر مشتمل ہے. 7 آیات ہیں اس کے اندر اور یہ مکی سورہ ہے. سورہ فاتحہ کے معنی شروعات کرنے کے ہوتے ہیں. قرآن پاک کی شروعات اور ابتدا انہی آیات سے ہوتی ہے اور اس کے اور بھی نام ہے. سورۃ الشفاء، ام القرآن، کافیہ اور وافیہ، یہ سب سورتوں کے یہ سورہ فاتحہ کے نام ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے اور دنیا کی جس کونے میں بھی مسلمان ہو اگر نماز پڑھے گا تو سورہ فاتحہ ضرور پڑھے گا اور یہ بار بار پڑھی جاتی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. ہم نے قرآن پاک دیا ہے اور اس میں ایک سورہ ایسی ہے جس کو بار بار دہرایا جاتا ہے. لیکن انسان کی فطرت میں ہے کہ جو چیز بار بار آتا ہے تو انسان اس سے اکتانے لگتا ہے. جیسے گھروں میں کھانا بار بار ملے وہی کھانا، ارے روز وہی کھانا لا رہے ہیں. لیکن اللہ کے کلام کی تازگی اور اس کا اعجاز اور اس کی برتری تمام کلاموں میں یہ ہے کہ جتنا پڑھیں گے اور جتنا اللہ کے عظمت اور جلال کے ساتھ پڑھیں گے اتنا ہی لطف آئے گا. ہر چیز کو کوئی بھی چیز ہو اور اس کو بار بار 1 سے 10 بار بھی، کوئی خط ہو بہت پسندیدہ خط ہو، کوئی عبارت ہو، اس کو آدمی 1 سے 2 بار 2 سے 3 بار 3 سے 10 بار 20 بار پڑھے گا دل اکتا جائے گا. لیکن قرآن پاک کا ایک رکوع پڑھیے، ایک سورہ پڑھیے، ایک آیت پڑھیے اور پڑھتے جائیے وہ لذت ملتی. اگر لذت نہیں مل رہی تو سمجھیے کہ گناہوں کے وجہ سے جو ہے ہمیں اس میں مزہ نہیں آ رہا ہے. ہم جب گناہ کرتے دل زنگ آلود ہو گئے تو ہم جو گناہ سے توبہ کر کے اللہ کی عظمت و جلال کے ساتھ تصور کر کے پڑھیں گے کہ اللہ کا کلام ہے اور جو سارے سنسار کا مالک ہے تو ایٹومیٹک اللہ تعالیٰ دل کے اندر وہ عظمت پیدا کریں گے اور مزہ آئے گا. لیکن ہم لوگ کو مزہ کیوں نہیں آتا ہے؟ یہی وجہ سے ہر وقت ہر پل ہم لوگوں سے گناہ ہوتے رہتے ہیں. جھوٹ، دھوکہ، ظلم، زیادتی، حرام حلال کی تمیز نہ کرنا، ڈنڈی مارنا، رشوت لینا، یہ سب حلال کا بہت بڑا دخل ہے قرآن پاک سمجھنے میں. قرآن پاک جو ہے اور یہ اس میں پھر جو ہے اعوذ باللہ بسم اللہ آدمی بار بار پڑھتا ہے. سورہ فاتحہ بھی بار پڑھتا ہے اعوذ باللہ. لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ یہ ہے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے. شیطان مردود یعنی جو اللہ کے دربار میں دھتکارا ہوا ہو، یعنی اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیا ہو، اس کے شر سے، اس کے فتنے سے، اس کے وسوسے سے ہم پناہ چاہتے ہیں. یہ یعنی اللہ یعنی سب سے بڑی ہستی اللہ تعالیٰ کی، اس کے پناہ میں جاتے ہیں. اور شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، یہ کام کر لو، وہ کام کر لو، نہیں پھر ایسے سے ایسا ہو جائے گا، ویسے سے ویسا ہو جائے گا. اللہ ہی بچاتا ہے تبھی بچ پائیں گے، یہ مطلب ہے. اور اللہ جو جیسے بچے کے لیے ماں باپ سب سے بڑے ہوتے ہیں. بچہ ماں کی گود میں آ گیا، باپ کی گود میں آ گیا، سمجھتا ہم محفوظ ہو گئے. حالانکہ کوئی حملہ ہوگا تو ماں بھی نہیں بچے گی، باپ بھی نہیں بچے گی، بچہ بھی نہیں بچے گا. ویسے بندے مومن جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتا ہے اس کو یقین ہونا چاہیے کہ شیطان مردود جو ہر وقت حاوی ہے، اس اللہ رب العزت کے ہم پناہ میں جاتے ہیں اس کے شر سے بچنے کے لیے. اس کے شر سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، یہ مطلب ہے. اللہ جو ذوالجلال ہے، عظمت والا ہے، اس کی پناہ میں اپنے آپ کو حوالے کرتا ہوں اور جو ہے شیطان مردود کے شر سے. یہ احساس نہیں ہوتا ہے، بس پڑھ لیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، بہت ہی معرفت ہے، کرم کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے دنیا کا پالنہار ہے، سارے سنسار کا پالنہار ہے، ساری دنیا کو، سارے دنیا کے نظام کو چلانے والا، پیدا کرنے والا، پالنے والا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، ہوا پانی آکسیجن دینے والا، گرمی سردی بارش پیدا کرنے والا، نازل کرنے والا، بارش نازل کرنے والا، روزی نکالنے والا زمین سے، اور حدیث اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سمائے رزقکم وما توعدون، تمہاری روزی آسمان سے اترتی ہے، یعنی آسمان سے بارش ہوتی ہے، اس سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں، تو بارش سبب ہے روزی کے نکلنے کا۔ تو اللہ مہربان ہے، الحمدللہ رب العالمین، سارے سنسار کا، ایک ہندوستان کا نہیں، رائے بریلی کا نہیں، بلکہ ساری عرب کا نہیں، عجم کا نہیں، بلکہ ساری دنیا کا پالنہار ہے۔ اب کتنا بڑا ہے ساری دنیا، آدمی ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے، اس میں 100 لوگ ہیں، 200 لوگ ہیں، تو صاحب کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، ارے صاحب آ گئے، 200 لوگ کا تنخواہ دیتے ہیں، ان کا انتظام کرتے ہیں، وہ تو اللہ ہے۔ اور اللہ کتنا بڑا ہوگا، اللہ کی عظمت ہے ہی نہیں۔ اللہ کی جب عظمت آ جائے گی تو گناہ بھی آدمی رک جائے گا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم گناہ سے کیوں نہیں رک پاتے؟ اللہ کی عظمت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت اور کو ہم پہچان ہی نہیں پاتے، پہچانتے ہی نہیں، اور جب پہچان لیں گے اس لیے تو ہم ڈریں گے۔ اس لیے دنیا اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ ہے، یہ دنیا جو ہے اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ اور بار بار قرآن میں غور کرنے کی دعوت دی گئی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو دن اور رات کے آنے جانے میں گردش میں غور کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں عقل مند جو الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو غور کرتے ہیں آسمان زمین کے پیدائش کے بارے میں کہ اللہ، پھر کہتے ہیں کہ اللہ اس دنیا کو آپ نے بیکار نہیں پیدا فرمایا، سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ تو غور کرنے کی بات ہے۔ واقعات بار بار پیش آتے ہیں، جا رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، جا رہے ہیں یہ ہو گیا، جا رہے ہیں ویسا واقعہ پیش آ گیا، تو یہ سب باتیں کیا بتاتی ہیں؟ ابھی صبح ہمارے ساتھ تھے، انتقال ہو گیا، اس طرح کی باتیں کیا بتاتی ہیں؟ کہ کوئی اور کرنے والا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، لیکن جب کبھی کبھی جھٹکا لگتا ہے تو سوچتے نہیں اوپر والا کرتا ہے، پھر بھول جاتے ہیں، شیطان حاوی ہو جاتا ہے تو سوچتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم ایسا کر رہے ہیں، پھر بعد میں پھر کبھی کسی کو اس طرح چوٹ لگی تو پھر احساس ہوتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ تو ہمیشہ پوری زندگی استقدار رہے کہ الحمدللہ رب العالمین، سارے سنسار کا اس کی تعریف ہے، سارے سنسار اسی کے لیے ساری تعریفیں جو سارے سنسار کا پالنہار ہے، اور ہم مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، اور ججمنٹ دن کا مالک ہے۔ اب ججمنٹ دن قیامت کا دن، ججمنٹ دن مطلب قیامت کے دن کا، اب قیامت تو نظر نہیں آ رہی، قبر کے عذاب، قبر کے میں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو نہ قبر کے حالات تو معلوم نہیں، عالم برزخ کی زندگی کیسے لوگوں گزر رہی، تو پھر ہم جنت دوزخ کہاں دیکھ پائیں گے؟ بتانی ہی سے، اور کس نے خبر دیا ہے؟ جو اس سے سچا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دوزخ کی خبر دی، اس سے سچا کوئی ہے ہی نہیں، قیامت تک کوئی نہیں۔ اور سب سے نبیوں کے سردار ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی بات پر ہمیں یقین ہو کہ ججمنٹ دن قائم ہوگا۔ اب بہت سے لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ ارے جو کچھ ہے یہ دیکھ لو، وہاں کا دیکھا جائے گا، وہاں کا دیکھا نہیں جائے گا، وہاں کا معاملہ یہاں سے زیادہ اہم ہے، دیکھا نہیں جائے گا۔ مالک یوم الدین، ججمنٹ دن کا اللہ مالک ہے، اور عقلی بھی دلیل ہے، عقلی قرآن میں تو یہ ہی ہے، اور جگہ بھی النبأ العظیم، قرآن نے قیامت کو بہت بڑی خبر سے تعبیر کیا، النبأ العظیم مانے بہت بڑی سنگین خبر۔ جیسے آپ سے پوچھا جائے کہ آج کی سنگین خبریں کیا ہیں اخبار میں سرخیوں میں، تو کوئی کہے گا کہاں کی خبر ہے، کوئی کہے گا کوئی خبر ہے، پھر جس کو جیسے لگا ہوگا وہ حساب سے بتائے گا، کرکٹ سے لگا ہو تو کرکٹ کے اعتبار سے بتائے گا، اور جو بزنس سے لگا بزنس والی بڑی اہم خبر ہے، سیاسی لگا ہوگا سیاست کے اعتبار سے، ان ساری خبروں کو اکٹھا کر لیجئے، لیکن قیامت کی خبر جو ہے سب پر حاوی ہو جائے گی۔
نبأ عظیم اللہ تعالیٰ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، عن النبأ العظیم یہ قیامت کا نام ہے۔ فإذا جاءت الطامة الكبرى، جاءت الطامة فإذا جاءت الصاخة یوم التغابن یوم الطلاق، تے سے طلاق، تو سے نہیں، یعنی ملاقات کا دن۔ تو یہ سب قیامت کے نام ہیں، بہت سے نام ہیں، اور بھی نام ہے یہ نہیں۔ یوم الحسرہ، حسرت کا دن، افسوس کا دن، لیکن سب جو کچھ ہے یہی ہے۔ وہاں افسوس کرو، کچھ بھی کرو، وہاں کچھ نہیں سنوائی۔ جو کچھ ہے، جو زندگی ہے یہی ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم ہر نمازی جس امام کے پیچھے پڑھے یہ آیتیں پڑھتا ہے، سنتا ہے، خود بھی پڑھتا ہے، لیکن پتہ ہی نہیں کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ ججمنٹ دن کا اللہ مالک ہے۔ ججمنٹ دن جب اللہ نے کہہ دیا تو آدمی چوکنا ہو جائے کہ ججمنٹ دن کیا ہے۔ ججمنٹ دن کی عقلی دلیل یہ ہے کہ کتنے ایسے ظالم ہیں جو ظلم کرتے 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 دنیا سے چلے گئے، کتنے ایسے مظلوم ہیں، یعنی ظالم کا مطلب دبنگئی کرتے 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 چلے گئے، کتنے ایسے مظلوم ہیں جو ظلم کو سہتے 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 دنیا سے چلے گئے۔ نہ ظالم کو سزا ملی، کورٹ میں مقدمہ چل رہا، یہاں چل رہا، وہاں چل رہا، لیکن نیائے نہیں ملتا ہے، اس لیے کہ چہرے دیکھ کر کے، پیسہ دیکھ کر کے، خاندانی وجاہت دیکھ کر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو کوئی ایسی جگہ ہو جہاں یہ سب ساری چیزیں نہ ہو، وہاں انصاف کا ترازو ہو، اس ترازو سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ یعنی قیامت کے دن وہ منظر سے اماں کو بھی، ابا کو بھی، بھائی کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، خاندان والوں کو بھی، ہر مسلمان کو، عام انسان کو، ہر ایک کو اس ترازو کے سامنے سے گزرنا ہے۔ یعنی قیامت کے دن سے ہر ایک کو واسطہ پڑے گا۔ مالک یوم الدین، جب پوری دنیا کا سنسار کا مالک ہے، رحمان و رحیم ہے، پھر اللہ نے کہا ہم ججمنٹ دن کا مالک۔ اب یہ بات جب کہہ دیا تو آدمی چوکنا ہو جائے گا، ارے ججمنٹ دن بھی قائم ہوگا۔ ایک جگہ اس لیے اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا وإلیہم الامر، ان کو چھوڑ دو، کھائے پیے امیدوں میں مگن رہے، ان قریب معلوم ہو جائے گا، ان قریب معلوم ہو جائے گا کیا مطلب جیسے اعمال ہوں گے ویسے فیصلے ہوں گے اللہ کی طرف سے۔ تو اعمال ہر آدمی چیک کر سکتا ہے ہمارے اعمال کا رخ کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ استحضار ہے کہ اللہ کے سامنے ہم کو جواب دینا ہے، اس جواب کی تیاری کے لیے اللہ نے زندگی دی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ غیر اللہ، نبی ہو، ولی ہو، ابدال ہو، کتب ہو، ہم کسی سے مدد نہیں چاہتے، اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ ہر آن ہر پل اللہ کے ہم محتاج ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک، ہم حقیقی مدد کرنے والے صرف اللہ کی ذات ہے۔ وما النصر الا من عند اللہ العزیز عزیز الحکیم، مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو زبردست حکمت والا ہے۔ مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے اور کسی کی طرف سے نہیں، جو ہوگا وقتی ہوگا، لیکن اللہ کی جب مدد ہوگی، اللہ کی نگاہ رحمت اور کرم ہوگی، تو پھر ہم کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اللہ ہم سب پر نظر کرم ڈال دے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب بندے مومن اب اللہ تعالیٰ سے بندگی کا، اپنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، بے بس ہیں۔ پھر اے اللہ ہم کو اس بے بسی کے ساتھ ہم مانگ رہے ہیں، تو بے بسی میں ایک چیز اور ہمیں دے دیجئے، ہدایت دے دیجئے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ اس لیے کہ راستے تو بے شمار ہیں۔ اب عالمیہ کالونی میں دیکھیے کتنے راستے بنے ہوئے ہیں، مطلب کون مسجد کی طرف جاتا ہے، کون شراب خانے کی طرف جاتا ہے، کون غلط لوگوں کے پاس جاتا ہے، کون کہاں سے کہاں کون سا راستے چلنے سے ہم کہاں پھنس جائیں گے، یہ سمجھنا پڑتا ہے۔ تو راستے بہت سے ہیں، ہر آدمی کہتا ہے کہ یہ اسلام صحیح ہے، وہ اسلام صحیح ہے، وہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، کنفیوز ہو جاتا آدمی کہ کون سا مذہب، کون سا اسلام اپنائے۔ تو اللہ نے بتایا کہ اہدنا الصراط، اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ انعام کس پر کیا ہے؟ انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء اور صالحین پر۔ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام اللہ نے کیا کس پر؟ انبیاء پر، صدیقین اور شہداء اور صالحین، اللہ کے نیک بندوں پر، یعنی جس کو بزرگان دین کہتے ہیں۔ لیکن اسلام جو شروع ہوتا ہے انبیاء سے شروع ہوتا ہے،
پہلے ہم انبیاء کے طریقے بھیک مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو انبیاء کے طریقے پر، شہداء اور صدیقین، پھر نیک بندو. تو وہاں سے جب چلیں گے تو ہم بھٹکیں گے نہیں، ہم نیچے سے چلتے ہیں، اسی لیے گڑبڑا جاتے ہیں. مطلب نماز میں تو نبی کے طریقے سے چلتے ہیں، لیکن رسم و رواج میں ابھی کلی شب برات تھی، کتنے رسم و رواج ہوئے ہوں گے کلی شب برات. بلکہ آج روزے کے دن تھا، تو آج ہی تو مطلب سمجھیے کتنے رسم و رواج میں آدمی یہ حلوہ بنانا، یہ گھر میں جھاڑ فانوس لگانا اور پٹاخہ لگانا کم ہو گیا اب، نہیں تو پہلے یہ بھی سب ہوتا تھا. تو کیا چیز ثابت ہے کیا نہیں ثابت ہے. قبرستان میں جانا اور مطلب وہاں چراغاں کرنا، گھروں میں روشنی کرنا، یہ سب کرنا، یہ سب پوچھا ہی نہیں کہ مطلب یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح. ہمارے نبی نے کیا، صحابہ نے کیا، خلفائے راشدین نے کیا، نہیں کیا یا کیا. تو اس کا جواب پوچھنا چاہیے، جاننا چاہیے. لیکن ان لوگوں کی زندگی میں کہیں شب برات بہت مرتبہ آئی ہوگی، لیکن کبھی کیا ہے نہیں کیا ہے. تو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ وہی ہدایت کی بھی مانگ رہے ہیں اللہ سے. ہدایت ہے، اللہ ہم کو ہدایت دے دیجیے. سیدھا راستہ انبیاء کا، صدیقین، شہداء کا راستہ. ان لوگوں کے راستے سے بچائیے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا. غضب کس پر نازل؟ یہودیوں پر. والضالین سے مراد عیسائی لوگ مراد ہیں، کرسچن، جن کے اسکول بہت ہیں. پوری دنیا میں سب سے بڑا مذہب کیا ہے؟ عیسائیوں کا. کیوں ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور مخزوم یہودی جو بہت طاقتور ہیں، چھوٹے لیکن پڑھنے لکھنے بہت آگے ہیں، ٹیکنالوجی میں آگے ہیں سب میں. تو اللہ ان کے راستے نہ چلائیے. مغضوب علیہم الضالین آمین. جو مغضوب ہیں یعنی جو دھتکارے ہوئے ہیں، اللہ کے غضب کے موجب ٹھہرے ہیں، یعنی یہود اور عیسائی کے راستہ. لیکن ہم چلتے انہیں کے راستے پر. نماز میں دعا تو کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو عیسائیوں کے طریقے پہ نہ چلائیے اور یہودیوں کے طریقے پہ نہ چلائیے، لیکن کرتے وہی ہیں. اس لیے کہ یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں؟ برتھ ڈے، انیورسری، یہ سب کہاں سے؟ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عیسائیت سے آئی ہے. بے حیائی، ہاف لباس پہننا اور جو ہے چست لباس پہننا، اور ایسا لباس پہن جو ساتر نہ ہو، کفایہ نہ، بلکہ ایسے ہی ہاف طرح کے لباس پہنا جائے، اور تمام طرح کی جو خرافات ہیں وہ عیسائیت سے آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دیا ہے، جو ہمیں مذہب دیا ہے، اس میں تہذیب، کلچر بھی دیا ہے، عفت ہے، پاک دامنی ہے، حیا ہے. اور جو لیکن ہم کو وہ تہذیب پسند نہیں آتی ہے جس میں بے حیائی ہو، آوارگی ہو، عریانیت ہو، فحاشیت ہو، وہ پسند آتا ہے ہمیں. اور جنہوں نے ہمارے صحابہ کے خون بہائے اور قربانیاں دی، انہوں نے مطلب جو ہے صحابہ کے خون بہائے، ان دشمنوں کے تہذیب اور کلچر ہمارے پسند آتے ہیں. صحابہ جنہوں نے صحیح کلچر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا، صحابہ نے جو دیا، وہ طریقہ حیات ہمیں پسند نہیں آتا ہے. اس میں سادگی ہے، عفت، پاک دامنی ہے، حیا ہے، ایک دوسرے کا پاس و لحاظ ہے، صبر ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ ہمیں پسند نہیں آ رہا. جنہوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، اسلام کے پیچھے پڑے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے رہے، صحابہ کتنے صحابہ کی شہادتیں ہوئیں، ان کی جو ہے تہذیب، کلچر، ان کا رہن سہن ہم کو بہت اچھا لگتا ہے. حالانکہ ہم دعا کرتے ہیں، یہی الفاظ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں یہودیوں عیسائیوں کے طریقے پہ چلائیے. ہر نمازی دعا کرتا ہے، یہ نہیں کہ یہ اب یہ ترجمہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. اس لیے کسی مترجم قرآن میں جو ہے ہندی میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، دیکھیے کہ یہی ترجمہ ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ہر نمازی ہر نماز میں 5 وقتہ جو نماز پڑھتا ہے تو اس میں دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں یہودیوں عیسائیوں کے طریقے پر نہ چلائیے اور انبیاء اور صدیقین، شہداء کے طریقے پر چلائیے. لیکن کہتے ہیں نماز میں، لیکن کرتے نہیں ہیں. اس لیے مسجد سے باہر آتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے. مسجد کے اندر ہی خدا نہیں ہے، مسجد کے باہر بھی ہے، ہر جگہ ہے. اور خدا کا قانون آفس میں بھی ہے، گھر میں بھی ہے، شادی میں بھی ہے، ہر جگہ اللہ کا قانون اور دستور ہے. اللہ کی حکومت ہر جگہ ہے، اللہ کا قانون ہر جگہ ہے، ہر جگہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہم لوگ مسجد جاتے ہیں تو بہت اللہ کا ڈر، خوف، مسجد باہر نکلتے ہیں وہی حرکت کرنے لگتے ہیں. تو وہاں مسجد میں گئے ہیں تو ایمان چارج ہوتا ہے کہ ایمان کے اندر ایک تقویت پیدا ہوتی ہے اللہ کے سامنے. تو اتنی دیر تک رہے، کم سے کم 2-4 گھنٹہ تو رہے. اب وہ اس لیے جو ہے بڑے بڑے عالموں نے بیان بھی کیا کہ جو ہے
بہت سے لوگ پھونکوانے کے لیے گیٹ پہ کھڑے رہتے ہیں، پھونک ڈال دیں، یہ مسلمان اللہ کا نام لے کر نکلے گا، پھونک ڈال دے گا تو ہمارے بچے کی شفا ہو جائے گا، اللہ کا کلام پڑھ کر آیا ہے۔ لیکن یہی دکان میں بیٹھے گا تو ڈنڈی مارے گا، یہی آفس میں بیٹھے گا تو دھوکہ دے گا، یہی مطلب جو ہے کسی اور جگہ ہوگا تو وہ یہ اس طرح کی حرکت کرے گا، نامناسب حرکتیں کرے گا۔ تو پتہ چلا کہ نماز میں تو اتنی دیر کے لیے نہیں کرتا، باقی پھر اور اوقات میں کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ نماز سے ہماری پوری زندگی میں اصلاح ہو جائے، پوری زندگی کی اصلاح ہو جائے، پوری زندگی میں حلال حرام جائز ناجائز کا سلیقہ پیدا ہو جائے اور ہمیں احساس ہو جائے کہ اللہ کے سامنے جواب دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو بچاتا ہے وہی بچ پاتا ہے۔ کوشش کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، اور اللہ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اس لیے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نماز کا ٹائم نہیں مل رہا، یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ نے توفیق نہیں دیا۔ ٹائم کا اللہ جس نے ٹائم بنایا ہے، اللہ ہی نے تو ٹائم بنایا ہے، اللہ ہی نے تو زندگی بنائی ہے، اسی مالک کے سامنے سر جھکانے کے لیے ٹائم نہیں مل رہا تو کیا مطلب ہے؟ اللہ توفیق نہیں دے رہا، اللہ کسی گناہ سے کسی غلطی سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد۔